أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ چند نمونے، جس کو کہو کہ چند واقعات یا چند قصے، قصوں کی شکل نہیں ہے، قصے جیسی، واقعات جیسی ایک کیفیت ہے۔ ایمان اور ایمان والے عقیدے پر قائم رہنے والوں کی اور نہ رہنے والوں کی، عقیدہ ایمان کے خلاف اصرار کے ساتھ زندگی اس دنیا میں گزارنے والوں کی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے کے، وضاحت کرنے کے، حقیقت بتانے کے اسباب فراہم کیے جانے کے باوجود، کافی مہلت دینے کے باوجود توبہ و استغفار نہ کر دنیا اور دنیا داری، دنیا پرستی والی فکر پر رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہے، اس دنیا بھی ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی، بلکہ اس دنیا میں ہی ان کو رسوا کر دیا جائے گا، جو مستقل عذاب نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں مستقل عذاب ہوگا۔ وہ چیزیں اس امت کے لوگوں کو بتانے کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بعد سے ہر انسان کے لیے جو اس کو قبول کیا ہے، مسلمان ہے، جو مسلمانی کا انکار کرتا ہے، یعنی دنیا کے طول و عرض میں سارے انسانوں کے لیے، پھر جب جس وقت قرآن پڑھا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، تو اس وقت کے موجودہ انسانوں کے لیے تو خاص طور پر، چونکہ کلام پاک قیامت تک کے ہے، جب جس وقت پڑھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے، اس لیے کلام پاک سے جڑنے کا حکم یہی ہے۔ کلام پاک سے جڑنے کا مطلب ہے کہ کلام پاک ہم صرف ظاہری الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ کے لیے بنا ہے، ایک مطلب کو بتانے کے لیے، ایک معنی اور مطلب اور حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب اس حقیقت کے ساتھ جڑ کر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چل رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو آپ کی زبان کے سبب سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور جس کے کان تک پہنچ رہے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، ماننے والوں کے حق میں بشارت دے رہے ہیں، انکار کرنے والوں کے حق میں دھمکی دے رہے ہیں، عذاب کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے اور اسی فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ان واقعات کے سلسلے کی ایک کڑی میں آخر میں بغیر واقعے کی تفصیل کے صرف انجام، بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رسول، بحیثیت نبی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، اس زمانے کی بات
بالکل اسی طرح جس طرح اس زمانے کی بات کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں کی بات، اس وقت کے اس بحیثیت پیغمبر آپ کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا تھا جس کا نام ہے تورات، توریت کہو تورات کہو دونوں صحیح، عربی کا لفظ نہیں ہے جس کے معنی کتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، کلام اللہ، تورات بھی کلام اللہ، قرآن مجید۔ تورات نامی کلام پاک قرآن مجید کے ذریعے سے سارے احکام و تفسیر جو پیش کر دیے گئے تھے، اس وقت کے دنیا کے افراد جو بگڑے ہوئے تھے، بگاڑ میں سب سے زیادہ دخل تھا جابر ظالم اور دنیاوی اعتبار سے طاقتور حکمراں کا، اس کی طاقت کے بل بوتے پر اس کی مملکت میں رہنے والے، اس کی طاقت کے دباؤ، اس کی طاقت، حاکم اعلیٰ کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ جتنے وزراء ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، پھر منسٹر کے تحت جو نظام رہتا ہے حکومت مملکت چلانے کا، یہ تمام کے تمام طاقت کے بل بوتے پر دباؤ ڈال کر شرک، دنیا داری کی طرف لوگوں پر دباؤ ڈال رکھا تھا۔ نیکی کے ساتھ ظاہر ہونے والے کو، اس عمل کے برا کہنے والے کو دنیا کے اندر اس کا جینا دشوار کر دیتے تھے۔ بیسوں قسم کے عذابات و تکلیفات جس کی تفصیلات پچھلے پاروں میں گزر چکی، یہاں بیان نہیں کریں گی، مزید اس کی تفصیلات اگلے پاروں میں بھی آئے گی، یہاں صرف انجام کا ذکر ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہے، یقیناً بخدا ہم نے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیہ انداز سے اپنی قسم کھا کر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر رسالت دے کر، رسالت کے لیے بحیثیت نبی صادق ہیں، اس کو ثابت کرنے والی چیزوں کے ساتھ، اس کو فرمایا کہ بھی آیات ہیں، ہماری نشانیوں کے ساتھ معجزات تھے۔ کوئی 9 معجزے تھے جس میں مشہور 2 معجزے سب سے زیادہ بڑے تھے، ایک تو ید بیضا، ایک عصا، ڈنڈا۔ وہ زمانے کی قوم ایک تو توحید کے راستے سے ہٹی ہوئی تھی، شرک اور بت پرستی کھلم کھلا، تو دنیا داری کے اندر جو جتنے آگے بڑھے تھے خرابیوں میں، فن جادوگری میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے، دنیاوی فن کے اعتبار سے کم و بیش، چھوٹے سے بڑا تک، کم اور زیادہ اس میں مبتلا تھا۔ آج کی دنیا بھی پوری طرح مبتلا ہے جادوگری میں۔ جادوگری کی کئی شکلیں ہیں، جس کو ہم جادوگری شکل میں، اسی طرح جو آج کل کے عاملوں کی عملیات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی وضاحت کسی جگہ کر دی گئی ہے۔ قرآنی آیات سے پھونکنا، پڑھ کر پھونکنا وغیرہ یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کے اوپر لیا جانے والا پیسہ، دیا جانے والا پیسہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے، حلال ہے۔ اور یہ کیفیت پیدا کب ہوں گی؟ یہ کیفیت پیدا کب ہوں گی؟ وہ تاثیر زبان پر آئے گی کب؟ اس کے لیے ہوگا، اس سے ہٹ کر جتنے شکلیں ہوں گی، جس کو موکلے کہو،
جن ہے کہو، شیطان ہے کہو، فلاں فلاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، درست نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیاتوں کے درمیان میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ والی آیت میں کافی تفصیل کے ساتھ اس کی وجوہات وضاحتوں کو پیش کیا جا چکا ہے۔ بلکہ اس جیسی صفت میں، کیفیت میں جو مبتلا ہے احتیاطاً، اب ظاہری طور پر اس کا خوبصورت نیک سیرت جیسا ظاہری چہرہ بھی ہے، تو اہل اللہ کا، اہل علم کا یہ اعلان ہے، اگر یہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو۔ ڈائریکٹ نہ صحیح، انڈائریکٹ شرک کی چیزوں میں مبتلا ہے۔ تو لہذا اس کی مناسبت سے آپ کو معجزات میں بڑا معجزہ دیا گیا تھا، عصا۔ وہ تمہاری ایک ظاہری نظر بندی کی شکل ہے، جادوگری کی۔ دیکھو حقیقت والی کیا چیز ہے، اس کو توڑ پیدا کر کے حقیقت ثابت کرتے ہوئے آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا عصا موسیٰ علیہ السلام کا، جو حقیقت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے سانپ وغیرہ بنتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تفصیلات پھر آئیں گی اگلے باروں میں، یہ تفاصیل گزر بھی چکی ہیں، پھر الگ انداز سے آئیں گی۔ لیکن یہاں ان ساری چیزوں کا ذکر کیے بغیر انجام کہ ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں معجزات کے ساتھ اور کھلم کھلا ایک طاقتور کیفیت یعنی روشن دلیلیں دے کر بھیجا تھا، یعنی کوئی انکار کی شکل نہیں تھی، شک و شبے کی شکل نہیں تھی آپ کے پیغمبر ہونے میں۔ آپ کے ذریعے سے دی ہوئی کتاب اور اس کے ذریعے سے دیے ہوئے ہدایات وغیرہ کو جو بتایا گیا ہے وہ حق ہونے میں کسی قسم کے ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہی کیفیت اس کلام پاک کی، اس آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس وقت کے لوگوں میں تمام لوگوں کی حکمرانی کرتے ہوئے طاقت کے بل بوتے پر، مملکت و اقتدار کے پر فائز اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کے نظام کو چلانے والے ساری فوج، سارے وزراء، یوں کہو کہ سرکاری غیر سرکاری سارے کے سارے ملازمین۔ حکومت چلتی کیسے؟ ایک تو اعلان ملازمین ہوتے ہیں، یہ محکمہ، یہ محکمہ، یہ محکمہ، یہ محکمہ، ایک خفیہ محکمہ ہوتا ہے، اس کے بغیر چلتی نہیں کوئی بھی مملکت۔ بلکہ ہر مسجد میں نماز کے وقت بھی حاضر رہتا ہے، جتنے چلاتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، ہر محلے میں ہر گلی میں ایک رہتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ پولیس کا مخبر وغیرہ کچھ بھی ہو۔ تو یہ سب کے سب مملکت میں شریک ہے، کوئی علانیہ طور پر، کوئی خفیہ طور پر، کوئی چھوٹے عہدے کے ساتھ، کوئی بڑے عہدے کے ساتھ۔ ہر مملکت میں ہر جگہ آج بھی بلکہ ہر کالج میں باضابطہ بحیثیت اسٹوڈنٹ ایڈمیشن بھی ہوتا ہے، اس کا بحیثیت مصلی نماز میں موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک کی کوئی کیفیت سے بے خبر نہیں رہتی ہوتی، یہ طریقہ نظام رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ پولیس تو اپنے اسٹیشن پہ ناکے پہ بیٹھی رہتی ہے، اس کو خبر کیسی ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر گھر کی، کون کہاں اٹھتا، کہاں بیٹھتا، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ساری چیزوں کی۔
جو آپ کے دوست کو پوری طرح نہیں رہتے ہیں ان کو پوری طرح رہتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھ کر چلا جائے. تو چنانچہ تو ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون اس کے تمام اس کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کے ساتھ. پہلے ان کی دماغ ذہنی فکر کی اصلاح ہونی، تو پھر ساری کے ساری عام مملکت بھی عام لوگ بھی سدھریں گے. لیکن انہوں نے فاتبعوا امر فرعون، فرعون کا حکم، فرعون کا آرڈر، فرعون کا اقتدار کی ہی اتباع کی. کیوں دباؤ؟ کیا تھا انہیں وہاں؟ اور فرعون کی تفصیلات میں مملکت مصر میں جو حکمراں ہوتا اس کا لقب تھا فرعون. فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں. ایک جاتا دوسرا آتا اور اس کا نام اپنی طرف رہتا، اس کو فرعون. جسے آج کل یہ طرز بدلا ہوا ہے. اقتدار کے سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والے کو آپ کہیں گے وزیر اعظم. نام کے لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کا نام تھا ولید، نام تھا. پھر رشید، اس کا معاملہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. کیا کیا ٹھیک نہیں تھا وضاحت ہے. آخر پارے میں تو ذکر، یہاں تک اعلان تھا اس کا انا ربکم الاعلی. ذری دیر کے لیے تمہارے ذہنوں میں تصور عقیدہ ہے وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے، رب ہے. بنی اسرائیل یعنی مسلمان اللہ کو رب کہتے تھے. اختصار کے ساتھ ہر کوئی اللہ کو مانتے ہوئے پھر دیگر چیزوں کو جو شامل کیا، وہ رب، وہ رب، وہ رب. نام بدلو، بھگوان بولو، فلاں بولو، فلاں بولو. تو اس نے کہا چلو تمہارے ذہنوں کے لحاظ سے اتنے رب ہیں تو سن لو. حقیقت یہ ہے سارے کے سارے پورے رب جتنے، ان تمام میں سب سے تمام رب والوں کا سب سے بڑا رب انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ بھی اعلان کیا تھا. تو اس طرح اس نے یخدم قومہ، یہ دنیا میں کیا تھا، یہاں واقعات کی تفصیل نہیں. تو اس طرح اس نے اپنے ساری کے ساری قوم کی قیادت کرتے آگے بڑھا. قیامت کے دن یہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن بھی یہ سب سے آگے آگے رہے گا. یعنی نیک اور بد، جنتی دوزخیوں کے فیصلے کے بعد دوزخیوں کے اندر بھی ایسے گروپ ہوں گے. کس بنیاد پر، کس کے ذریعے سے، کس کی قیادت میں، اس قیادت کے تحت چلے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اس طرح دوزخ میں تمام کچھ ہونکے گا. تب احادیث جو وضاحت میں تقاریر میں اس میں آتے ہیں، بیٹھک میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے جو اسباب کے ذریعے سے بھٹکا، مثلا ترک نماز میں جس کے ذریعے سے بناتا ہے، مال و دولت کی بنیاد کے اوپر جس بنیاد پر چلا تھا، تو حدیث ملتے ہیں کہ فلاں اس قسم کے بدعملی کرنے والوں کا انجام قیامت کے دن اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فلاں کو قارون کے ساتھ جو مال و دولت کی بنیاد کے پر بھٹکتے ہیں، کسی کو حامان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. دنیا کے ختم ہونے تک ایسے جتنے قیادت میں نمایاں ہو کر غلط قسم کی قیادت کرتے ہوئے چلیں گے، اس میں سدھار نہیں لائیں گے. تو ہاں بھی یہ جیسا دنیا کے اندر ان کو دنیا داری میں آگے بڑھا رہے تھے، دنیا کے غلط کام میں ان کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. یہ ان کا داخلہ بہت برے قسم کا ہوگا. جس طرح دنیا میں ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، قیامت کے دن بھی ان کے اوپر اسی لعنت اور برے طریقے میں ساتھ ساتھ رہیں گے. تو اس طریقے سے ساتھ رہنے والے، ساتھ جانے والے سب کے سب بہت برے ہیں. بس ایک جھلک یہاں تک ذکر کر کے واقعات کو ختم کر دیا گیا. اب جتنے چیزیں ذکر کیے تھے اس امت کو بتانا ہے، تاکہ اس امت کو اب نتائج جو اس امت کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے
اس کو نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھو، اور یہ چیزیں سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی گزری ہوئی چیزیں ہیں، جس کی مدت اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتا ہے، تم تھے نہیں۔ واقعات بھی اگر کچھ پہنچے تھے تو غلط سلط پہنچے تھے، قطعے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر ہم نے تمہیں بتایا۔ اس وقت کی دنیا کے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب یہی تھا، ان کو سدھار کر رحمت کا راستہ بتلانا، رحمت والا مقام جنتی بنانا تھا۔ جو سمجھے وہ سعادت مند تھے، جو نہیں سمجھے وہ بدبخت تھے۔ تو سعادت مندی اور بدبختی جو کیسے کیفیت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ، اس کی وضاحت اگلی آیت میں۔